دوستوں، فتح کا الہی انڈیکیٹر روشن ہو چکا ہے۔ جی ہاں، جس کی طرف اشارہ آیت اللہ خمانی نے کیا تھا، فرج قریب ہے اور فتح بلا شبہ آئے گی۔ اللہ کا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دجالی میڈیا کا محتاج نہیں۔ چنانچہ جاری معرکہ حق و باطل کے دور ایک عجیب اور معنی خیز منظر بار بار سامنے آیا۔ پرندوں کے جھنڈ، کووں کے غول کا بار بار تل ابیب کے آسمان اور زمین پر نظر آنا کوئی عام بات نہیں۔ سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں کہ اس مرحلے پر ابابیلوں کے بجائے کوے کیوں آ گئے ہیں۔ اس کا جواب بائبل اور یہودی روایت میں ملتا ہے۔ بائبل عیسائیہ 34 میں کووں اور ایسے پرندوں کو ویرانی، تباہی اور انسانی آبادی کے خاتمے کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب کوئی علاقہ اجڑ جاتا ہے تو وہاں ایسے پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ اسے لائن آف ڈیسولیشنز کہا جاتا ہے، ویرانی کی وہ لکیر جو اللہ کے غضب کی نشانی ہوتی ہے۔ یہودی روایت میں بھی سیاہ کوا بدشگونی، موت اور انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بائبل میں ایک اور سخت مثال دی گئی ہے، نافرمان بیٹے کی آنکھیں کوا نوچ لے گا، یعنی انجام نہایت دردناک اور عبرتناک ہوگا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنگوں کے بعد تباہ شدہ شہروں اور میدانوں میں یہی پرندے منڈلاتے ہیں، کیونکہ وہاں لاشیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے عیسائی علماء بھی کہتے ہیں اگر کسی شہر پر کووں کے جھنڈ نظر آئے تو یہ آنے والی تباہی کا عذاب کی وارننگ ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں جب یہ لوگ تل ابیب کے اوپر کووں کے چکر دیکھتے ہیں تو انہیں عیسائی 34 اور ریولیشنز کی آیت یاد آتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کوا کے ذریعے ایک بنیادی سبق سکھایا ہے، یعنی اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ انسان کو سکھائے کہ لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی موت کو ایک ہی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے، موت، انجام اور حساب۔ تو جب ایک ہی وقت میں جنگ جاری ہو، ظلم اپنے عروج پر ہو اور ایسے پرندے بار بار ظاہر ہوں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک الہی اشارہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تنبیہ کر رہا ہے، تم نے زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلایا تو ہم نے تمہیں 2 مرتبہ سزا دی، اور اگر تم نے شرارت دہرائی تو ہم بھی اسی روش کو دہرائیں گے۔ بنی اسرائیل، شرارت تو انہوں نے دہرائی ہے۔ عالم اسلام کی سب سے بزرگ شخصیت کو بلا جرم خطا قتل کیا، اسکول کی بچیوں کو قتل کیا، غزہ میں 70,000 بے گناہ معصوم بچوں اور خواتین کو قتل کیا، ان کے گھر مسمار کیے۔ اب اللہ بھی اپنی سنت دہرائے گا۔ پہلے ان کو ابابیلوں، نیز اور رومنز کے ذریعے سزا دی تھی تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگے اسے مکمل تباہ کر دیں۔ لیکن اس بار سزا کے لیے ایرانیوں کو چنا ہے، جن کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ مومنین کے لیے نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔